اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میتھ کلینک 90 میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو تمام اساتذہ کے لیے بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے امتحانی طریقہ کار کے بارے میں بات کروں گا، خاص طور پر وہ اساتذہ کرام جو کہ پرائمری اور مڈل لیول تک پڑھاتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کے اندر لارج اسکیل اسیسمنٹ کے بارے میں بات ہوگی کہ لارج اسکیل اسیسمنٹ کس طرح سے کنڈکٹ ہوگی، کون کون سی کلاسز کی لارج اسکیل اسیسمنٹ ہوگی۔ مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ تک شیئر کروں گا، کیونکہ پہلے پیک صرف پنجاب 5ویں اور 8ویں کلاس کا امتحان لیتا تھا، لیکن اس دفعہ پیک کے امتحانات کا دائرہ کار اور کلاسز کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور امتحان کا طریقہ کار بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے، نیا طریقہ کار متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد اسکول بیس اسیسمنٹ کے بارے میں بات ہوگی کہ اسکول بیس اسیسمنٹ کس طرح سے ہوگی۔ پہلے اسکول بیس اسیسمنٹ متعلقہ اسکول کے ٹیچرز ہی لیا کرتے تھے، اور ٹیچرز پیپر بھی خود ہی بناتے تھے، خود ہی پیپر مارک کرتے تھے، اور پیپر پیٹرن بھی ٹیچرز خود سے سیٹ کرتے تھے۔ لیکن اب پیک نے پیپر بنانے کا، پیپر چیک کرنے کا، پیپر کنڈکٹ کروانے کا طریقہ کار کمپلیٹلی چینج کر دیا ہے۔ اس پر بھی آج میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب کو مکمل طور پر آگاہ کروں۔ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ بڑی اہم بات ہوگی کہ کتنے % نمبر لینے والے اسٹوڈنٹس کو پاس کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، کیونکہ پہلے 33% مارکس لینے والے اسٹوڈنٹس کو پاس کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو انفارمیشن آج کی ویڈیو میں آپ تک شیئر کی جائے گی وہ ٹیچر اسیسمنٹ کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ اس دفعہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ ٹیچر کی بھی اسیسمنٹ ہوگی، وہ اسیسمنٹ کس طرح سے ہوگی، اور اس اسیسمنٹ کی بنیاد پر ٹیچرز کو کیا پینلٹی مل سکتی ہے۔ اگر ٹیچرز کی پرفارمنس بہتر نہیں رہتی تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ تمام کے تمام پوائنٹس آج کی ویڈیو کی زینت بنیں گے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ تمام ٹیچرز کو پیک کے نئے امتحانی نظام، جانچ کے طریقہ کار، پیپر لینے کا انداز سے آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل امتحانی نظام کی سمجھ آئے، اور آپ میرے اس چینل میتھ کلینک 90 کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی میتھ کلینک 90 کا حصہ بن سکیں۔ اب سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ لارج اسکیل اسیسمنٹ یعنی LSA کی بات ہوگی، جو کہ پہلے پیک لیتا تھا۔ پہلے پیک 5ویں اور 8ویں کے امتحانات پیک کنڈکٹ کرواتا تھا، اور پیک 5ویں اور 8ویں کے تمام طلباء جو بھی یعنی 50 ہیں تو 50 طلباء سے ہی پیک امتحان لیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پچھلے سال جو امتحان ہوئے اس میں پیک نے مکمل طور پر امتحانی طریقہ کار کو تبدیل کیا۔ پیک نے ہر ضلع میں مرکز کی سطح پر 1 یا 2 اسکول سلیکٹ کیے، اور پھر اسی مرکز میں سے ٹیچرز کو ایگزام لینے کی غرض سے تعینات کیا گیا، اور طلباء کی اسیسمنٹ کی گئی۔ لیکن اس سال
سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 5ویں اور 8ویں کی اسیسمنٹ اسکول بیسڈ ہوگی، لیکن دوسری، تیسری، چوتھی، چھٹی اور 7ویں کی اسیسمنٹ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن خود کرے گا۔ اب دوسری، تیسری، چوتھی، چھٹی اور 7ویں کلاس کی اسیسمنٹ جو کہ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کرنے جا رہا ہے وہ کس طرح کرے گا؟ اس میں پہلے 5ویں اور 8ویں کے تمام انرولڈ اسٹوڈنٹس کا امتحان لیا جاتا تھا، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ پیک اس دفعہ سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کا امتحان لے گا، جسے ہم سمپل اسٹوڈنٹس کہہ لیں، ان کا امتحان لیا جائے گا۔ پیک اسٹوڈنٹس کہاں سے لے گا؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پیک وہ اسٹوڈنٹ جو سلیکٹ کرے گا وہ کہاں سے کرے گا؟ جو SIS پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس انرول ہیں، اب آٹومیٹیکلی پیک وہاں سے SIS سے کچھ اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرے گا اور ان سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کا امتحان لے گا۔ اب یہاں پر آپ ٹیچر حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ SIS پر خصوصی توجہ دیں کہ آپ کے پاس کون سے بچے انرول ہیں، اور جو بچے انرول ہیں ان میں سے کتنے بچے ہیں جو ریگولر اسکول آتے ہیں، کیونکہ پیک نے SIS پر انرول اسٹوڈنٹس میں سے اسٹوڈنٹس کو پک کرنا ہے، تو آپ ان وجہوں پر توجہ رکھیں، کیونکہ وہی بچے، سلیکٹڈ بچے آپ کا رزلٹ شو کریں گے، انہی کی بنیاد پر آپ کے ادارہ کی پرفارمنس شو ہوگی۔ اس لیے SIS پر انرول اسٹوڈنٹس پر خصوصی توجہ رکھیں، ان کو ریگولر کروائیں جو بچے آپ کے پاس انرول ہیں، اور ان پر توجہ دیں۔ اب اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ SBA یعنی اسکول بیس اسیسمنٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس دفعہ 5ویں اور 8ویں کے بچے یا وہ اسکول جو کہ پیک کی طرف سے سلیکٹ نہیں ہوئے، یا وہ بچے جو پیک نے سلیکٹ نہیں کیے SIS پہ، ان کی اسکول بیس اسیسمنٹ ہوگی۔ اب اسکول بیس اسیسمنٹ کی جب بات آتی ہے تو کویسچن پیپرز کی بات آتی ہے۔ یہ اسکول بیس اسیسمنٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے، پیک کی طرف سے جاری کر دیا گیا کہ اسکول بیس اسیسمنٹ کن کن ڈیٹس کو ہوگی، رزلٹ کب شیئر کیا جائے گا، رزلٹ شیٹس کب تیار کی جائیں گی، یہ تمام اس نوٹیفیکیشن میں موجود ہے، ڈیٹس وائز موجود ہے۔ اب پیک ایک آئٹم بینک سسٹم پیک نے بنایا ہوا ہے، وہاں سے تمام اسکول جو ہیں اسکول بیس اسیسمنٹ کے لیے پیپر سلیکٹ کریں گے۔ پیپر کس طرح سلیکٹ کیے جائیں گے کہ اسکول اپنے EMIS کے لاگ ان سے وہاں پر پیک کی ویب سائٹ پر جا کر لاگ ان ہوں گے، پاسورڈ ان کو فراہم کر دیا جائے گا۔ جب آپ پاسورڈ ڈالیں گے تو آپ کے سامنے پیپر اوپن ہو جائیں گے، آپ اپنے اسکول سے متعلقہ کوئی پیپر سلیکٹ کریں گے، اس اسکول کا QR کوڈ ہر اسکول کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا، آپ اپنے اسکول کے مطابق پیپر سلیکٹ کر کے اس کا پرنٹ لیں گے اور وہی ٹیسٹ آپ کنڈکٹ کروائیں گے۔ اب کتنے فیصد نمبر والا بچہ پاس ہوگا؟ اس دفعہ سننے میں یہ بات آ رہی ہے، کنفرم نہیں، کہ پہلے 33% والا بچہ پاس کنسیڈر ہوتا تھا، اب یہ ریشو بڑھا کر 40% کرنے کی تجویز ہے۔ فی الحال نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تجویز ہے۔ اب ہم ٹیچر اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ٹیچر اسیسمنٹ کس طرح ہوگی؟ ٹیچر اسیسمنٹ اسی طرح ہوگی جس طرح پرائمری یا مڈل اسکول میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یعنی AEO جب اسکول میں آتے ہیں، کلاس کا وزٹ کرتے ہیں، تو ان کے پاس ایک کلاس آبزرویشن فارم ہوتا ہے، وہ ٹیچرز کے ڈیورنگ لیکچر اس کلاس آبزرویشن فارم کو فل کرتے ہیں۔ آپ ٹیچرز نے بھی اس کلاس آبزرویشن فارم میں جو جو کالمز دیے گئے ہیں ان کے مد نظر رکھنا ہے، اور انہی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے
क्लास में टीच करना है, उन्हीं पॉइंट के ऊपर टीचर्स की असेसमेंट होगी। अब अगर कोई टीचर जो है वो उस असेसमेंट में दिए गए क्राइटेरिया पर पूरा नहीं होता तो उनको पेनल्टी ये होगी कि कायद की जानिब से उनको दोबारा ट्रेनिंग करना होगी। अब पेपर के बारे में, पेपर कहाँ से बनेंगे? इस दफ़ा पेपर जो हैं वो SLO बेस्ड होंगे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जब यूं ही आप पेपर चैप्टर कोई स्टार्ट करते हैं, पेपर के चैप्टर के स्टार्ट में SLOs दिए होते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, तो हूबहू किताब से क्वेश्चन कॉपी नहीं किए जाएंगे। SLOs को मद्देनज़र रखा जाएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज करके क्वेश्चन बच्चों को दिए जाएंगे, लेकिन SLO मद्देनज़र रखा जाएगा। मैं फिर यहाँ पे क्लियर करूँ कि आप SLOs के अकॉर्डिंग आप बच्चों की तैयारी करवाएं। जिस तरह अगर आप क्लास 3 की बात करें तो MEA जो स्कूल में आते हैं तो बच्चों का जब वो टेस्ट टैब पर लेते हैं तो टैब पर दिए गए सवालात किताब पर दिए गए सवालात से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। उनके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स वही होते हैं, लेकिन सवाल की स्टेटमेंट चेंज होती है। इसी तरह अब आपने भी अपने बच्चों को तैयारी करवानी है, क्योंकि पैक उसी तरह के पेपर्स प्रोवाइड करेगा। अब मॉडल पेपर की बात करते हैं कि पैक के मॉडल पेपर भी उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। मैं आपको इसका एड्रेस भी अभी बताता हूँ। आप वहाँ से पेपर डाउनलोड करें, खुद भी देखें और बच्चों को उसके मुताबिक तैयारी करवाएं ताकि बच्चे बेहतर परफॉर्म कर सकें। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन हैज़ अपलोड मॉडल पेपर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 3 to 8. These model papers will help teachers and students in the preparation of school-based assessment 2023. You may use this link for download. डाउनलोड करने के लिए लिंक ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। आप पैक की वेबसाइट पर जाएंगे या आप ये लिंक यहाँ से कॉपी करें। लिंक क्या है कि pec.edu.pk/मॉडल पेपर। आप यूं ही वेबसाइट पर लिखेंगे, मॉडल पेपर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप उन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड करें। तमाम सब्जेक्ट्स के, तमाम क्लासेस के मॉडल पेपर वहाँ पर मौजूद हैं। आप खुद भी देखें और बच्चों को उसके मुताबिक तैयारी करवाएं ताकि बच्चे एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। बच्चों की परफॉर्मेंस ही एक्चुअली टीचर्स की परफॉर्मेंस है और अदारे का नाम भी बच्चों की परफॉर्मेंस से ही जाना जाता है। अब तक की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।